چندہ قلعہ سے لے کے جو برج آتا ہے آپ کا پہلا، اس کو سگنل فری کریں، اور میرا خیال ہے کہ ہمت کریں تو یہ 15 دن میں کر سکتے ہیں۔ اس شہر کے لیے یونیورسٹی کا کام چل رہا ہے، اب ہاسپٹل کی رینوویشن کا کام چل رہا ہے، آپ کا برن یونٹ جو ہے وہ تقریباً انشاءاللہ آخری مراحل میں ہے، وہ بھی ریڈی ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں آج سہیل احمد صاحب نے بھی ایک بائی پاس کا مینشن کیا ہے، تو اس کو بھی خیالی بائی پاس، اس کے بھی میں نے کہا ہے اب یہ، تو انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہے کہ یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں ٹائملی۔ اچھا ایسا کریں، جتنے پہلوان ہیں نا ان کو لے کے کل یا پرسوں لاہور آ جائیں، جو وہ آپ لوگ مشورہ دیں گے اس کے حساب سے کر لیں۔ آپ نے یہاں گجرانوالہ بیٹھے ہیں، آپ کو ایل ڈی ایم لاہور میں کام ہے یا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ لاہور میں کام ہے، آپ کو لاہور نہیں جانے کی ضرورت، آپ اپنی اپلیکیشن یہاں پہ جمع کرا دیں۔ ہم نے ان کو انٹر لنک کیا ہے، اور جو باہر بیٹھا ہوا امریکہ میں یا یو کے میں یا سعودی عرب میں، وہ وہاں سے بیٹھ کے کاغذ یہاں بھیجے گا اور اس کو یہاں ساری سہولتیں مل جائیں گی۔ ہماری پریزنس ہے جی 23 انڈسٹریل اسٹیٹس میں، بڑی چھوٹی ہماری انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، اور ہمارے جو فوکس گروپ ہے وہ ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر وہ انیشیٹو لیں، ہر وہ طریقہ کار آزمائیں جس سے ہم انڈسٹری کے لیے بہتری لا سکتے ہیں، اور ہمارا فوکس جیسے میں نے پہلے بتایا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے۔ شہر گجرانوالہ ماشاءاللہ اپنے بذات خود ایک بہت ہی پرو ایکٹیو پریزنس رکھنے والا اور انیشیٹو لینے والا شہر ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج بروز سوموار بتاریخ 15 جنوری 2024 ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی نے ہمارے شہر گجرانوالہ کا دورہ کیا۔ ان کے اس وزٹ میں ان کے ہمراہ ان کی کابینہ کے معزز اراکین جناب عامر میر، جناب منصور قادر، جناب ایس ایم تنویر، جناب بلال افضل، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جناب وہاب ریاض، چیف سیکرٹری پنجاب جناب زاہد اختر زمان، انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور، صوبائی سیکریٹری صنعت و حرفت جناب احسان بھٹا، صوبائی سیکریٹری سی این ڈبلیو جناب سہیل اشرف، اور بہت سے زعماء، بہت سے آفیسرز بھی تشریف لائے۔ پیارے ناظرین، ان کے کانوائے میں، ان کے ڈیلیگیشن میں جو گجرانوالہ تشریف لایا، اس میں فرزند گجرانوالہ، معروف گجرانوالہ کے اداکار ہر دل عزیز عزیزی جناب سہیل احمد بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ اپنے شہر گجرانوالہ تشریف لائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور ان کے وفد نے سب سے پہلا پڑاؤ گجرانوالہ موٹر وے لنک روڈ پر کیا۔ سیالکوٹ سے جو موٹر وے لاہور جا رہی ہے، موجودہ وزیر اعلیٰ نے گجرانوالہ کو اس موٹر وے کے ساتھ لنک کروا دیا ہے۔ یہ سعادت جو ہے ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ وہ اس حوالے سے بڑے پرجوش ہیں، آئے روز وہ گجرانوالہ تشریف لاتے ہیں اور وہ تمام پروجیکٹس جو انہوں نے شروع کروائے ہوئے ہیں ان کا معائنہ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے گجرانوالہ موٹر وے لنک روڈ کے اوپر تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ اسفالٹ ڈالنے کا جو کام ہے اس میں سست روی کا انہوں نے بطور خاص نوٹس لیا۔ موقع پر موجود انجینئرز اور ایف ڈبلیو او حکام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتایا کہ ان کی جانب سے
کسی قسم کا کوئی تساہل نہیں ہے، لیکن موسم کی شدت اور بڑھتی ہوئی سردی ان کے کام میں رکاوٹ بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی جاتی ہے۔ بہرحال تمام کام دیکھ کر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے انجینئرز کو اور تعمیراتی کام کرنے والے عمال کو یہ حکم دیا کہ 31 جنوری تک بہرحال آپ اسے مکمل کریں اور اسے ہم اہل گوجرانوالہ کے لیے کھول دیں، تاکہ گوجرانوالہ کے لوگ صرف 45 منٹ میں گوجرانوالہ سے لاہور پہنچ سکیں۔ پیارے ناظرین، یہ اہل گوجرانوالہ کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا۔ اہل گوجرانوالہ کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ گوجرانوالہ کو یونیورسٹی بھی دی جائے۔ گوجرانوالہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہونے کے باوجود یونیورسٹی سے محروم تھا، جبکہ گوجرانوالہ ڈویژن میں شامل چھوٹے اضلاع جن میں گجرات، حافظ آباد، نارووال، سیالکوٹ وغیرہ شامل ہیں، وہاں یونیورسٹیز بنا دی گئی تھیں پچھلے ادوار حکومت میں۔ گوجرانوالہ کی بچیاں اور بچے جو ہوتے ہیں ہمارے نوجوان، ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ڈیلی بیسس پہ گوجرانوالہ شہر سے گجرات یا دیگر لاہور، دیگر اضلاع کی جانب حصول علم کے لیے سفر کرنا نوجوانوں کے لیے تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہماری بیٹیاں، گوجرانوالہ کی نوجوان بچیاں، جنہیں روزانہ کی بنیاد پہ گجرات یونیورسٹی جانا پڑتا تھا یا پھر لاہور سے ادھر انہیں وہ تعلیم نہیں مل سکتی تھی، جو اب وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مہربانی کی وجہ سے، ان کی عوام دوستی اور عوام پروری کی وجہ سے گوجرانوالہ کے بچے بچیوں کو مقامی طور پر ہی انشاءاللہ مل جایا کرے گی۔ یونیورسٹی کے لیے بھی وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 744 ایکڑ نہ صرف جگہ عنایت کی ہے، بلکہ 500 ملین روپیز کی ابتدائی رقم بھی دے دی گئی ہوئی ہے، اور وہاں پہ تعمیراتی کام کا بھی آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آج انہوں نے موٹر وے لنک روڈ کا معائنہ کیا اور اس کے بعد گوجرانوالہ میں 5 بڑے پروجیکٹس جو تھے ان کا افتتاح بھی کیا، جن میں گوجرانوالہ کے ماڈل اور اپ گریڈڈ 3 پولیس اسٹیشنز ایسے ہیں جن کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے افتتاح کیا۔ سب سے پہلے وہ تھانہ پیپلز کالونی گئے، اس کے بعد تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن، اور اس کے بعد انہوں نے تھانہ سول لائنز گوجرانوالہ کا بھی افتتاح کیا۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک کسی کا پالا پولیس والوں سے نہ ڈالے، کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی کو پولیس سے واسطہ پڑے، لیکن آج کل میں اگر کبھی آپ کا پولیس اسٹیشن جانا ہوا اور بالخصوص تھانہ پیپلز کالونی گوجرانوالہ، تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ اور تھانہ سول لائنز گوجرانوالہ، تو آپ انشاءاللہ پولیس اسٹیشن میں جا کے یوں محسوس کریں گے کہ شاید آپ کسی بڑے خوبصورت ریسٹورنٹ میں آ چکے ہیں۔ وہاں آپ کو چائے کافی تو نہیں ملے گی، لیکن ماحول آپ کو کسی ریسٹورنٹ جیسا ہی ملے گا۔ یعنی وہ پرانے اور قدیمی اسٹائل کے جو تھانہ جات ہوا کرتے تھے، وہ جو قدیمی پولیس اسٹیشنز تھے جہاں پہ جا کے بندہ ایک گونا گھبراہٹ میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا، وہ ساری پولیس تھانوں کی حیت اب
چینج ہو چکی ہے۔ موجودہ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہے پولیس کلچر کی تبدیلی میں۔ ناظرین، تینوں پولیس اسٹیشنز کے انوگریشن کے بعد جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمشنر آفس گوجرانوالا کے احاطہ میں قائم کردہ اسکواش اکیڈمی کا بھی افتتاح کیا، جہاں گوجرانوالا کے بچوں کو اسکواش جیسی گیم جو ہے وہ سکھائی جائے گی۔ بڑا خوبصورت کوٹ بنایا گیا ہے اس سلسلہ میں گوجرانوالا کے کمشنر آفس کے احاطہ میں۔ کمشنر آفس کی باؤنڈری کے اندر ہی گوجرانوالا میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا بھی قیام کیا گیا ہے۔ گوجرانوالا ڈویژن پنجاب کی وہ واحد خوش قسمت ڈویژن ہے جس کے 2 اضلاع میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے حکم سے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، ایک شہر اقبال سیالکوٹ میں اور دوسرا گوجرانوالا چیمبر آف کامرس کی معاونت کے ساتھ کمشنر آفس گوجرانوالا میں۔ پیارے ناظرین، آپ ہمارے ٹی وی کی اسکرین کے اوپر بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے اندرونی مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے کہ نئے بزنس شروع کرنے والوں کو، نیا کارخانہ یا فیکٹری لگانے والوں کو، جہاں انڈر ون روف، ایک ہی چھت تلے 24 مختلف محکمہ جات اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ سہولیات فراہم کیا کریں گے۔ پیارے ناظرین، 124 کے قریب مختلف عدم اعتراض سرٹیفکیٹس، جنہیں ہم NOCs بھی کہتے ہیں، وہ اسی ایک ہی چھت تلے ہمارے انویسٹرز کو، ہمارے سرمایہ کاروں کو، ہمارے فیکٹری آنرز کو اب مل سکیں گے۔ یہ بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی صنعت و حرفت کی ترقی اور ترویج کے لیے ایک بڑا ہی اہم اور خوشگوار اقدام ہے جو ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی کی جانب سے اٹھایا گیا۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ وزیر آباد سے گوجرانوالا کشمیر روڈ جو ہے اس کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے رکھا، اور گوجرانوالا تا پسرور روڈ کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی انہوں نے اپنے دست مبارک سے رکھا۔ پیارے ناظرین، گوجرانوالا کے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں گوجرانوالا کے صنعت کاروں، گوجرانوالا کے تاجروں کے لیے کیا کیا سہولیات میسر ہوں گی، اس کے بارے میں ہم نے صوبائی سیکریٹری انڈسٹریز جناب احسان بھٹا سے استفسار کیا۔ آج میں گوجرانوالا کے، مجھے بڑی خوشی ہے، میرا اپنا گھر ہے یہ گوجرانوالا، آج میں یہاں پہ آیا ہوں۔ یہاں پہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر جو کاروبار سہولت مرکز ہے، اس کا افتتاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آپ نے ابھی 17 کی بات کی، اب ہمارے محکمہ جات بڑھ کے 24 ہو گئے ہیں۔ 24 محکمہ جات اور 124 سے زیادہ NOC جو ہیں ایک ہی چھت کے نیچے۔ اس سے پہلے آپ نے غور کیا ہوگا نا، 1 ونڈو وغیرہ مختلف محکمہ جات کے بنے ہوئے تھے، LDA کا ہے، RDA کا ہے، فلاں فلاں، لیکن نا کراس کٹنگ کوئی نہیں تھا۔ کراس کٹنگ کا مطلب کہ تمام محکمہ جات کے 1 ونڈو جو ایک ہی چھت کے نیچے آنا، اس کا یہ ڈفرنس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے PITB کے ساتھ مل کے کہ جس نے جہاں پہ اپلیکیشن دی، اگر وہ 30 دن رکوائر ہے، 10ویں دن ادھر NOC ملے گا اور یہیں پہ ملے گا۔ اس نے مختلف دفتروں کے چکر نہیں لگانے۔ دوسرا یہ فائدہ ہے، اور اس کو SMS کے تھرو جو ہے نا میسیج مل جاتا جائے گا کہ جناب آج آپ کی اپلیکیشن جو ہے فلاں جگہ پہنچ گئی، آج فلاں جگہ پہنچ گئی، اور 10ویں دن آ کے آپ لے جائیں یہاں سے۔
तो ये एक बड़ा फॉलो अप का मैकेनिज्म रखा है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रॉस कटिंग। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ गुजरांवाला बैठे हैं, आपको LDM लाहौर में काम है या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट लाहौर में काम है, आपको लाहौर नहीं जाने की ज़रूरत, आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे जमा करा दें। हमने उनको इंटरलिंक किया है। इंटरलिंक ये किया है कि जो लाहौर के महकमा जात हैं, वो पिंडी बैठा हुआ बंदा भी वहाँ से NOC ले सकता है अपने BFC के अंदर। ये एक नई चीज़ है जो इससे पहले आज तक नहीं हुई थी। और चौथी जो इसका बड़ा फीचर है वो है ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि आपने बैंकों के चक्कर भी नहीं लाने। फर्ज करो 1000 रुपया फ़ी है तो 1000 रुपया आप इधर जमा करा के ऑनलाइन आप जमा करा सकते हैं। ये भी एक हमने 4 फीचर रखे हैं इस पूरे मैकेनिज्म में। और लाहौर वाला अल्लाह के फजल से हमने जब शुरू किया है बहुत रिसाउंडिंग उसकी सक्सेस आई है कारोबारी हलकों के अंदर। फिर आपके जो चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह फैसल साहब और बाकी जितने हैं उन सब ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें भी यहाँ बना दें। CM साहब को कहा तो हमने 1 महीना लिया है। ये अब दूसरा अदर देन लाहौर का, परसों हमने सियालकोट किया था, आज हम गुजरांवाला मौजूद हैं, इसके बाद रावलपिंडी है, मुल्तान है और फैसलाबाद। टोटल 6 हम जो हैं ये सेंटर बना रहे हैं जहाँ जहाँ बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा होती है ताकि आवाम को और बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सर अच्छा सर ये बताएं कि ये सिर्फ जो लोकल हमारे ट्रेडर्स हैं या बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनके लिए ये होगा या फॉरेन से भी हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, उसका क्या प्लीज हो? ये जो फॉरेन वाली है ना, ये देखें इसमें हमने सिस्टम PITB को कह दिया 1 महीने के अंदर वो ऑनलाइन अगर बैठा हुआ है सऊदी अरब सर वहाँ से भी कर लेगा। उसमें थोड़े से मुश्किलात हमें आ रही थी ऑनलाइन पेमेंट की, क्योंकि आपको पता है जब FATF वाली वो आई थी ना शराइत, तो बाहर से पैसे इस तरह आ नहीं सकते। वो हमने वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू टेकअप किया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर ये वाला मसला भी हल हो जाएगा और जो बाहर बैठा हुआ अमेरिका में या UK में या सऊदी अरब में वो वहाँ से बैठ के कागज़ यहाँ भेजेगा और उसको यहाँ सारी सहूलतें मिल जाएंगी। सर क्योंकि सर अगर बैरूनी सरमायाकारी आएगी तो फिर तो माशाल्लाह मुआशी हवाले से भी वो हमारा है इंशाल्लाह। वो भी हमारा ये PITB का जो सिलसिला बनाया है 1 महीने के अंदर अंदर हम उसको भी मुकम्मल कर लेंगे। कमिश्नर गुजरांवाला शराजी साहब का, DC साहब का, इसके अलावा हमारी MDPC मैडम सिद्रा आई हुई हैं, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं ज़ुएब साहब, इसके अलावा PITB की पूरी टीम है और ये 24 महकमा जात जिन्होंने पहली दफ़ा इकट्ठे हुए हैं एक ही छत के नीचे। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ उनके ताउन का और मैं दुआ गो हूँ कि गुजरांवाला के शहरियों को इसी तरह ये सहूलतें देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सिद्रा यूनस है जी। मैं इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की, जो कि पूरे पंजाब में एक्टिव है। और हमारी प्रेजेंस है जी 23 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में, बड़ी छोटी हमारी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं। और हमारे जो फोकस ग्रुप है वो है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। उसके अलावा जी हमारी हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स हैं जो कि बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही हैं। डेविस रोड पे हमारी शॉप है जी, हमारी एक शॉप मुल्तान में है, एक शॉप बहावलपुर में है, इस्लामाबाद ब्लू एरिया में भी हमारी प्रेजेंस है। उसके अलावा पार्लियामेंट हाउस में भी जी हमारी प्रेजेंस है, पत्रियाता में भी हमारी प्रेजेंस है जी। तो हम हैंडीक्राफ्ट्स को इनकरेज करते हैं और हमारा जो फोकस है वो है आर्टिसन। हम चाहते हैं कि जो हमारा लोकल आर्टिसन है उसका जो क्राफ्ट है वो अप्रिशिएट किया जाए, ना सिर्फ लोकली पर इंटरनेशनली एज़ वेल। तो हम जो भी हमें मौका मिलता है फराहम करता है सिस्टम, उसके तहत हम चाहते हैं कि हमारा आर्टिसन भी आगे बढ़े। और हमारी जो इंडस्ट्रियल इस्टेट है जो कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर वो इनिशिएटिव लें, हर वो तरीक़ेकार आजमाएं जिससे हम इंडस्ट्री के लिए बेहतरी ला सकते हैं। और हमारा फोकस जैसे मैंने पहले बताया स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है। मैडम हम आपको जी वेलकम कहते हैं, गुजरांवाला आप तशरीफ़ लाईं। अब बराह करम थोड़ा ना पर्टिकुलरली गुजरांवाला के हवाले से बताएं कि आज आपने यहाँ तशरीफ़ लाई हैं तो यहाँ के लिए आप क्या कर रही हैं, गुजरांवाला डिवीज़न के लिए या शहर गुजरांवाला के लिए? शहर गुजरांवाला माशाल्लाह अपने बज़ाते ख़ुद एक बहुत ही प्रोएक्टिव प्रेजेंस रखने वाला और इनिशिएटिव लेने वाला शहर है जी। और गुजरांवाला में हमारी बहुत प्रेजेंस है जी। यहाँ 3-4 हाँ जी, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि 3-4 यहाँ पे अभी बन गई हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज एस्टेट्स जो हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, रोड्स सारे टूटे हुए हैं, टैक्स देते हैं गुजरांवाला के लोग। तो आप ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज एस्टेट हैं इनकी कोई तज़ईन और आराइश के लिए, कुछ इसके रेनोवेशन के लिए, इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं आपका डिपार्टमेंट? माशाल्लाह जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में तोड़ फोड़ होती है, रोड्स हमारे डिलेपिडेट करते हैं, पर उसकी वजह ये है कि ट्रैफिक होता है जी। तो जब आप सड़क को टूटा देखें ना तो इसका पॉजिटिव रखें कि यानी यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, मूवमेंट है, हैवी व्हीकल मूव करती है, जिसकी वजह से जो हमारी मेंटेनेंस की रफ्तार होती है वो मज़ीद तेज़ होनी चाहिए जी।
ہم کر بھی رہے ہیں, ہم بنا بھی رہے ہیں, ہم مزید بھی بنانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم وی ڈونٹ ریئلائز دا لمیٹیشنز, پر اس میں جتنی انڈسٹری ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گی, تعاون کرے گی, اتنا ہی ہم اس کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے میں وہ رہیں گے, کامیاب رہیں گے. جی, تو آج کا آپ کا جو وزٹ ہے وہ آج کا وزٹ تو جی آپ نے جیسے سیکرٹری انڈسٹری صاحب بھٹا صاحب ہیں, احسان بھٹا صاحب, یہ انیشیٹو ان کا ہے جی. انہوں نے لاہور میں ایک بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا, اور اس کی سکسیس کو, اس کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے گجرانوالہ میں بھی ایک بزنس فیسیلیٹیشن بنا ہے. حالانکہ یہ آپ کے لیے بڑی وہ انکریجمنٹ کی بات ہے کہ صرف گجرانوالہ نہیں بلکہ گجرانوالہ ڈویژن کے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں بھی بزنس فیسیلیٹیشن بنا ہے, سینٹر بنا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے ہمارے بزنس کمیونٹی ہے ان کو جو این او سیز درکار ہوتی ہیں اس کے لیے انہیں زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے. ہم مزید آسانی کے لیے یہ ون سٹاپ شاپ ایک قسم کی رکھی ہے. یہیں پہ آ کے وہ اپنے این او سیز کے لیے اپلائی کریں گے اور یہیں سے ان کو ان کا این او سی ملے گا. اور ڈپارٹمنٹ پیچھے بیک اینڈ پہ پروسیس سارا ڈپارٹمنٹ فالو کرے گی. اور یہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ جو اپلیکنٹ ہوگا وہ اپنے جو بھی اس سے ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ہوں گے ایک ہی بار میں اس سے لے کے اپلیکیشن ایک بار سبمٹ ہو جائے گا سسٹم میں. اس کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یا اس کے جو این او سی اس کا بنتا ہے قانونی حیثیت سے وہ این او سی اس کو دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ کیبنٹ کے سینئر ممبرز بھی اور چیف سیکرٹری آئی جی صاحب اور باقی ڈپارٹمنٹ کے کچھ سیکرٹریز ہم سارے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. ابھی اس سے پہلے ہم پیپلز کالونی میں پولیس اسٹیشن, اس کے ساتھ ہم نے پنجاب کے 36 پولیس اسٹیشن کی اوپننگ کی ہے. اس سے پہلے آپ کی ایکسپریس وے پہ ہو کے آئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم 30th کو ٹریفک کے لیے کھول دیں گے. ایک مہینہ اس میں چھوٹے موٹے کام ہوتے رہیں گے. وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پہلا مہینہ ہے وہ ٹول فری ہوگا, کوئی چارج نہیں کریں گے. اس کے بعد اس پہ کام, ہمیں ویدر کی وجہ سے بڑا پرابلم آ رہا ہے, لیکن جو وعدہ ہے کہ 30th کو ٹریفک کے لیے ضرور ہم کھولیں گے. اور آ کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ, لوکل جرنلسٹوں کے ساتھ مل کے ہم گاڑی وہاں پہ ڈرائیو کریں گے تاکہ پبلک کے لیے وہ کھل جائے. ایک اور بڑی چیز جو گجرانوالہ چیمبرز نے بھی اس میں بڑا حصہ ڈالا ہے کہ ہم نے پنجاب میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہیں وہ شروع کیے ہیں تاکہ 124 قسم کے این او سی یہاں پہ مل رہے ہیں. اس کے لیے ایس ایم تنویر صاحب, سیکرٹری انڈسٹری, اسپیشلی سی ایس, ان سب کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا اور بہت زبردست قسم کے فیسیلیٹیشن سینٹر ہیں جو بنائے. 24 پروونشل ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں. چاہے آپ لاہور کا ایل ڈی اے کا کوئی این او سی ہو, چاہے کوئی آپ کے پاس گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا این او سی ہو, 124 قسم کے این او سی ہے جو یہاں پہ اویلیبل ہو. آپ نے نیا بزنس شروع کرنا ہے, آپ کو ساری پرمیشن چاہیے, آپ یہاں پہ اپلائی کریں گے. 14 دن کے اندر پابند ہیں یہ آپ کو این او سی دینے کے. انٹل انلیس آپ کا اپنا ڈاکومنٹ کوئی کام ہوگا تو وہ آپ کو ای میل ڈال دیں گے کہ آپ کے لیے وہ پورا کرنا ہے. اس کے بعد آج ایک اور چیز, وہ گجرانوالہ جم خانہ کلب کی اوپننگ ہے. آپ کا اس کو اسکورٹ کی اوپننگ ہم نے کر لی ہے. کچھ روڈز پہ کام آلریڈی شروع ہو گیا ہے. ایک اور چیز ہم شروع کر دیں گے, ختم انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنی جلدی ہو. جب آپ ایکسپریس وے سے اتریں گے تو جی ٹی روڈ کے اوپر فلائی اوور, پھر سی ایس کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے جو چندہ قلعہ پہ فلائی اوور کا ڈیزائن اگلے 2-3 دن میں اپروو کر کے کوشش کریں گے کہ وہ اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے تو اس کا کام شروع کرا سکیں. ایک چیز میں نے ابھی کمشنر صاحب کو کہی ہے کہ چندہ قلعہ سے لے کے جو برج آتا ہے آپ کا پہلا, اس کو سگنل فری کریں. اور میرا خیال ہے کہ ہمت کریں تو یہ 15 دن میں کر سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں ہمت کتنی کرتے ہیں کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب اور ساتھ ٹریفک اور آر پی او سی پی او جو ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس شہر کے لیے. یونیورسٹی کا کام چل رہا ہے, اب ہاسپٹل کی رینوویشن کا کام چل رہا ہے. آپ کا برن یونٹ جو ہے وہ تقریباً انشاءاللہ آخری مراحل میں ہے, وہ بھی ریڈی ہو جائے گا. تو جو چیزیں
آج سہیل احمد صاحب نے بھی ایک بائی پاس کا مینشن کیا ہے، تو اس کو بھی ہیں خیالی بائی پاس، اس کے بھی میں نے کہا ہے اب یہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہے کہ یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں ٹائملی، اور انشاءاللہ 31 جنوری تک آپ کو بہت ساری پکچر سامنے آ جائے گی۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ ہمارے گجرانوالہ شہر میں ہمارے سیاستدان، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، کسی نے نہیں دیا، ہماری جوان بچیاں جناب گجرات پڑھنے جاتی تھی، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہم ہیں، اور حافظ آباد میں یونیورسٹی تھی، جناب نارووال میں یونیورسٹی تھی، اتنا ہوں تیری تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے سر، یہ پہلوانوں کا شہر ہے، دانشوروں کا بھی ہے، میں بجسہ اگر پہلوان ہوں لیکن میں دانشور ہوں الحمدللہ، تو یہ دانشوروں کا بھی شہر ہے، یہ شیراز ہند ہے سر۔ یہاں پہ پہلوان ایک جاتا ہے، کرکٹر پورا ایک پلٹن جاتی ہے تو ایک میڈل نہیں لے کے آ سکتی، ہمارا ایک پہلوان میڈل گولڈ میڈل لاتا ہے، ایک بچہ جاتا ہے، ان کے ساتھ 12-14 وہ کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 12 لوگ اور بھی جاتے ہیں، حکومت کا اتنا خرچہ ہے، لیکن سر کیوں نہیں ریسلنگ کو پروان چڑھایا جا رہا؟ آپ تجویز دیں کیا کریں، جو ہم اگلے 5 دن میں کر دیں، مجھے وہ بتا دیں۔ میرے آقا یہاں پہ کھیلوں کے فروغ کے لیے نا سر، کھیلوں کے فروغ کے لیے نا براہ کرم کوئی ایسا ڈرون ڈال۔ اچھا ایسا کریں جتنے پہلوان ہیں نا ان کو لے کے کل یا پرسوں لاہور آ جائیں، جو وہ آپ لوگ مشورہ دیں گے اس کے حساب سے کر لیں۔ گجرانوالہ کا انشاءاللہ تعالیٰ سیف سٹی 31 جنوری کو آپریشنل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی ڈویژن کے ہم نے 18 شہر اور کیے ہیں، رات ہم بہت لیٹ نائٹ تک میٹنگ کرتے رہے ہیں گجرانوالہ سیف سٹی کے اوپر، اور تقریباً تیاری مکمل ہے۔ 31 جنوری کو آپ کے بہت پہلا سٹیج کے کیمرے ریڈی ہو جائیں گے اور آپریشنل ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، وزیر اللہ کے ساتھ میڈیا ٹاک کے دوران ہم نے اہل گجرانوالہ کی نمائندگی اور ترجمانی کرتے ہوئے جناب وزیر اللہ کے گوشے گزار کیا کہ گجرانوالہ شاہ زوروں کا شہر ہے، اور فرزندان گجرانوالہ نے ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ کبھی فروگزاشت نہیں کیا۔ گجرانوالہ کے پہلوان آئے روز وطن عزیز کے لیے گولڈ میڈلز اور دیگر انعامات اور اعزازات جیت کر آتے ہیں، اور گجرانوالہ شہر کا اور پاکستان کا پرچم سر بلند کرتے ہیں۔ ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ کیا کہ گجرانوالہ میں ریسلرز کے لیے بھی اکھاڑا جات ہونے چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم نے گجرانوالہ کے شہریوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے اپنے کم دورانیے کے دور اقتدار میں گجرانوالہ کو عظیم ترین تحائف دیے، گجرانوالہ میں یونیورسٹی کا قیام کیا، گجرانوالہ کو موٹر وے کے ساتھ لنک کیا، اہل گجرانوالہ کو چلڈرن ہاسپٹل دیا، انہوں نے گجرانوالہ میڈیکل کالج میں برن یونٹ کا قیام کیا، الغرض سڑکیں اور دیگر پروجیکٹس وغیرہ ملا کر انہوں نے گجرانوالہ کو کم از کم 14 میگا پروجیکٹس دیے اس چھوٹے سے اپنے دور حکومت میں۔ پیارے ناظرین، ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس حوصلہ افزائی پر ان کے نہایت مشکور ہیں اور پیشگی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ گجرانوالہ کے سپورٹس مین جو ہیں، گجرانوالہ کے جو کھلاڑی ہیں، ان کے لیے بھی بڑے مؤثر اقدامات موجودہ وزیر اعلیٰ اٹھائیں گے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ پہلے آپ کے حضور عرض کیا کہ آج کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس وزٹ میں فرزند گجرانوالہ اور گجرانوالہ کے واحد سپوت جنہیں 3 صدارتی ایوارڈز مل چکے ہیں، جناب سہیل احمد عزیزی، وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے
بطور خاص وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ درخواست کی کہ گجرانوالہ کا خیالی بائی پاس جو ہے اس کی فوری طور پر تعمیر کی جائے۔ انتہائی شکستہ سڑکیں ہیں اور ٹریفک کی آمد و رفت میں شدید رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس بات کو فوری طور پر کمشنر گجرانوالہ کو نوٹ کروایا اور ہدایت کی کہ فوری طور پہ اس پہ کام شروع کیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب سہیل احمد نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ بھی درخواست کی کہ گجرانوالہ کے نوجوانوں کے لیے پلے گراؤنڈز دیے جائیں۔ سرکاری زمینیں جو ہیں مضافاتی علاقہ جات میں، وہاں کھیلوں کے میدان بنائے جائیں جہاں پہ ہمارے نوجوان کرکٹ کھیلیں، والی بال کھیلیں اور دیگر گیمز وغیرہ کھیلیں۔ اور گجرانوالہ جو کہ ایک انتہائی زرخیز دھرتی ہے، یہاں سے بڑے بڑے نامور اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاڑی پیدا ہو سکیں۔ جناب سہیل احمد نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتایا کہ کبھی گجرانوالہ شہر کے اندرون پولیس لائن کی ایک چھوٹی سی گراؤنڈ ہوا کرتی تھی جس میں ہاکی کھیلنے والے گجرانوالہ کے سپوت نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز بنے تھے بعد ازاں۔ سہیل احمد نے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتایا کہ گجرانوالہ کے فرزندان انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں لیکن مواقع میسر نہیں ہیں، پلے گراؤنڈز اہل گجرانوالہ کو دیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ہی خوبصورت مطالبہ یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے جناب سہیل احمد نے کیا کہ گجرانوالہ کا جو اسٹیڈیم ہے اس کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے، کیونکہ کسی بھی بڑے میچ یا کسی بڑے ایونٹ کی صورت میں جو کہ گجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں منعقد کیا جاتا ہے، پورا شہر گجرانوالہ جو ہے وہ چوک ہو کے رہ جاتا ہے، ہر طرف سے ٹریفک جیم ہو جاتی ہے۔ تو ویسے بھی دنیا بھر میں بڑے بڑے شہروں میں اسٹیڈیمز جو ہوتے ہیں وہ شہر سے باہر کھلی فضا، کھلی جگہ پہ بنائے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سہیل احمد صاحب کی اس بات سے بھی اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اگر انہیں موقع ملا تو گجرانوالہ سے باہر ایک بڑا اسٹیڈیم انٹرنیشنل لیول کا تعمیر کیا جائے گا، اور گجرانوالہ شہر کے اندر جو اسٹیڈیم ہے وہ گجرانوالہ کے لوگوں کے لیے وہاں ایک خوبصورت پارک بنایا جائے گا جہاں پہ گجرانوالہ کے لوگ آئیں، محظوظ ہوں، سیر کریں، ایکسرسائز کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں۔ پیارے ناظرین، آپ سے اجازت لینے سے قبل ہم ایک مرتبہ پھر جناب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور ان کے ہمراہ لاہور سے تشریف لانے والے ان کی کابینہ کے سبھی معزز اراکین، جناب چیف سیکرٹری پنجاب، جناب انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب اور دیگر افسران اور زعماء اور مشیران جو آج گجرانوالہ میں تشریف لائے تھے، جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کے وفد میں شامل ہو کر ہم ان سب کے گجرانوالہ کے شہریوں کے جانب سے ممنون ہیں، مشکور ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب تک برسر اقتدار ہیں وہ پنجاب کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ پر بھی اپنی شفقتوں کا تسلسل اسی طرح برقرار رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ